بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ مصر کی مشہور گاہوں نوبیان سے گزر رہا تھا کہ آپ کا گزر نوبیان گاہوں کے ایک چھوٹی سی بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم آج دوپہر اسی بازار میں گزاریں گے اور ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو مصر کی گاہوں نوبیان کے بارے میں بتاتے چلے کہ اس گاہوں کی جگہ پہلے ایک بہت قدیم قبیلہ آباد تھا جس کا نام نوبیان تھا۔ اس کا تذکرہ اکثر اوقات پرانی جنگوں اور پرانے واقعات میں ملتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت زیادہ پرانا تھا اور قدیم تھا، جس کی وجہ سے آج اس گاؤں کا نام نوبیان ہی رکھا گیا۔ یہ دریا نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ شہر سے اس گاؤں میں آنے والے لوگ جو سیر و تفریح کرتے ہیں انہی سے ان گاؤں لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ اپنی کشتیوں پر آتے ہیں اور اسی سے ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ یہ گاؤں دریا نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں لوگوں کا رہن سہن بہت اچھی طرح سے ہے، اور بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس گاؤں میں بڑے بڑے بادشاہوں نے جنگیں بھی لڑی تھی، چونکہ یہ جگہ بہت فائدہ مند جگہ تھی۔ جب آپ نوبیان گاہوں کے کنارے کھڑے ہو کر دریا نیل کو دیکھتے تو دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو اسی گاہوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے ملکوں سے لوگ صرف نوبیان گاہوں کی سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ وہاں مزاج اور دوستی والے لوگ ہیں اور ہر آنے والے سیاح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار کی ایک جگہ قیام فرمایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار کی سیر و تفریح کے لیے چل پڑے۔ آپ نے اس بازار کا حال احوال جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بازار میں سیر و تفریح کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ وہ دکاندار قصاب تھا اور گوشت کا کام کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقی دکانداروں کو دیکھا جو کہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے تھے۔ باقی سارے قصاب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی گاہک نہیں، لیکن اس قصاب کے پاس بہت رش لگا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عام تاجر کے بیس میں تھے۔ آپ اور آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، میں نے باقی دکانداروں کو بھی دیکھا، لیکن تیرا گوشت باقی دکانداروں کی نسبت بہت تیزی سے فروخت ہو رہا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور مجھے پوچھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ تیرے گوشت کی قیمت باقی دکانداروں سے 1 گنا زیادہ ہے، پھر بھی لوگ تیرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تمہاری گوشت میں ایسی کیا خوبی ہے یا کوئی ایسا راز ہے کہ لوگ تمہارے پاس مہنگا گوشت خریدنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹالنے کے لیے کہا کہ لوگوں کا مجھ پر اعتبار ہے کہ میں انہیں کبھی خراب چیز نہیں دیتا اور میرا کاروبار کافی پرانا ہے، اس لیے میرے گاہک پکے ہیں اور صرف مجھ سے گوشت خریدتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ صرف مجھے ٹالنے کے لیے ہی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن اس بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر رہا ہے؟ باقیوں کی نسبت اس کا گوشت 10 گنا زیادہ بک رہا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی آرامگاہ کی جگہ پر آ گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی اور کچھ زیادہ ہی سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرامگاہ سے باہر جا کر دیکھا تو وہ نوجوان دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کے بیس میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور نوبیان گاہوں کی طرف چل پڑا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس حویلی کی دروازے
دروازے پر ایک محافظ بھی موجود تھا جو کہ شاید اس حویلی کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوبیان گاہوں کے چند لوگوں سے اس تاجر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان گاہوں والوں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے کسی حادثے میں مارے گئے تھے اور یہ نوجوان بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اور اسی دوران ہماری گاہوں میں ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تو جب اس بات کا پتہ اس نوجوان کو چلا تو یہ ان کو اپنے گھر لے کر آیا۔ اسی دن سے لے کر آج تک یہ ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے۔ سلطان معظم نے فرمایا، میں نے اس نوجوان کو بازار میں دیکھا اور ایک بات نے مجھے حیران کر دیا کہ باقی دکانداروں کی نسبت اس کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ باقی دکانداروں کی نسبت اس نے آدھے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس میں کیا ایسی خوبی ہے کہ اس کا کاروبار اتنا اچھا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تم اس حویلے میں چلے جاؤ اور خود ہی جان کر اس سے ان سوالوں کا جواب لے لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، سلام کیا، تاجر نے آپ کی سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان بڑا حیران تھا کہ اس نوجوان نے مہمان سے کچھ نہیں پوچھا اور اپنی مصروفیت میں مصروف تھا، لیکن پھر دوسری طرف سلطان معظم بڑا حیران ہوا کہ کیونکہ وہ نوجوان کوئی اور کام نہیں بلکہ ایک بوڑھی بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ چونکہ سلطان معظم جانتا تھا کہ یہ اس کی اپنی ماں باپ نہیں ہے، لیکن یہ اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں ہے، لیکن تو ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، آپ تاجر نہیں بلکہ یہاں کی سلطان لگتے ہو۔ پھر مسکرانے لگا اور بولا، سلطان معظم، میں نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنا ماں باپ سمجھا اور اپنی ماں باپ کی طرح ہی ان کی خدمت کی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن میں نے ان کو لے کر اپنے گھر آیا تھا، میرے پاس صرف ایک جھونپڑی تھی اور اس میں رہنے کے لیے صرف چند بستر تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری دکان اس وقت بھی موجود ہے اور بڑی مشکل سے چند سکے کمافا تھا جن سے ہمارا گھر کا گزر بسر مشکل ہوتا، حتیٰ کہ سلطان معظم میں حرام گوشت بھی بیچا کرتا تھا۔ مرا ہوا کچھ جانور اگر مجھے مل جاتا تو میں اسے کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر اپنی مرضی سے بیچا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک روزی مل جاتا تھا، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں تھی، وہ جیسے ہی آتی ویسے ہی چلی جاتی، اور پھر چند لوگ مجھ پر شک بھی کرنے لگ گئے تھے۔ جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی جاتی دے کر میں نے اللہ سے توبہ کی، لیکن پھر جس دن سے میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے دن چند لمحوں میں بدلنے لگے اور آج میں نوبیان گاہوں کی بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا گھر بھی دے دیا اور میرا کاروبار صرف نوبیان گاؤں میں ہی نہیں بلکہ باقی گاہوں کی بازاروں میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا صلہ دیا، اور وہ بدبخت نوجوان جس نے اپنی ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیا، اس کے بارے میں پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ کب کا پاگل ہو چکا ہے اور اب نوبیان گاہوں کی گلیوں میں پھٹکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی کہ تمہارا کاروبار باقی تاجروں کی نسبت بہت اچھا تھا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ تمہارا قابلیت نہیں اور نہ ہی کچھ اور ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تیری عطا پسند آئے گی، اس لیے اللہ تمہیں اتنا عطا کر رہا ہے۔
سلطان نے کہا مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ تمہارا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، مجھے اس بات میں دلچسپی تھی کہ ادا کرنے والا کس بات سے خوش ہو کر تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے میرے بارے میں کہاں سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا اے بھائی میں ان کی خدمت میں اتنا مشغول ہوتا ہوں کہ مجھے اپنا کھانا تک یاد نہیں رہتا، تو آپ سے پوچھنے کا کیا یاد رہتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور کسی کام کے سلسلے میں میرا قافلہ اس بازار میں گزر رہا تھا اور اسی دوران میری نظر آپ پر پڑی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس وقت سلطان کی قدموں میں گر پڑا اور کہا سلطان معظم مجھے نہیں پتا کہ آپ سلطان معظم ہیں ورنہ میں آپ سے سلوک نہ کرتا۔ سلطان معظم نے کہا اگر تجھے معلوم ہوتا کہ میں سلطان ہوں نہیں تو اسی طرح میرے ساتھ سلوک کرتا تو مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ بڑے بزرگ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہے اور ماں باپ سے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہوتی، چاہے سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو یہ جو انسان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، اگر اپنے ماں باپ کے اگر آپ غلام بن جاؤ اللہ کی قسم دنیا تجھے اپنا بادشاہ بنا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کہ ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سبق آموز اور دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب